أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بڑے مختصر سے وقت میں صرف یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے مابین اصل اختلاف اور جھگڑا کس مسئلے میں تھا؟ کون سا وہ مسئلہ ہے جو میرے آقا منوانا چاہتے ہیں اور مشرکین مکہ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں؟ وہ مسئلہ اتنا شیریں اور میٹھا مسئلہ ہے کہ جنہیں اس مسئلے کی سمجھ آ گئی نا، پھر اسے تپتے ہوئے کولوں پہ لٹایا گیا۔ اس کی چربی پگھل پگھل کے کولوں کو راکھ بنا
دوسرے دن اس کے مالک نے پوچھا پھر اس کا نام لے گا؟ اور بلال مسکرا کے کہتا ہے اس کو ماننے کا جتنا مزہ آج آیا ہے نا آج تک آیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کا آواز اس کو کہیں کم کر دے یار، کم کر دے آواز، کم کر دیں، کم کر دیں۔ جنہیں اس مسئلے کی سمجھ آ گئی، انہیں دو حصوں میں چیر دیا گیا۔ اور ابو جال عین اس موقع پہ پوچھتا ہے اب بھی وقت ہے واپس پلٹ آؤ، اور سمیہ مسکرا کے کہتی ہے ظالم اب پلٹنے کا کہتا ہے جب رب نے جنت کے دروازے کھول کے ساری جنت سامنے رکھ دی۔ اور جنہیں اس مسئلے کی سمجھ نہیں نہ آئی ان کے لیے کڑوا بھی بڑا ہے، ترش ہے بڑا ان لوگوں کے لیے جنہیں ان مسئلے کی سمجھ نہیں مانا۔ انہوں نے چاند دو ٹکڑے ہو گئے ہیں، بجائے ماننے کے کہتا ہے اچھا تیرا جادو آسمانوں پہ بھی چل گیا۔ میرے نبی مکے کی گلیوں میں چلنے لگے تو پتھر میرے نبی کو سلام کرنے لگ گئے، انہوں نے نہیں مانا۔ وادی میں پہنچے تو جانور میرے نبی سے کلام کرنے لگ گئے، پر انہوں نے نہیں مانا۔ ایک منٹ کے لیے آپ تصور کریں، آپ میں سے جو لوگ قرات سننے کے بڑے شوقین ہیں، مقابلہ حسن قرات ہوتا ہے، مصر کے قاری آتے ہیں، ہے نا شوق آپ میں سے لوگوں کو؟ وہ ہاتھ کھڑا کریں ذرا، وہ توڑی دی سارے اسے پاسے ہو۔ مصر کا قاری تلاوت کرتا ہے، دل پہ ہاتھ لگتا ہے، بندہ مست ہو جاتا ہے۔ ایک منٹ کے لیے تصور تو کرو، مکے کی گلیاں ہیں، بیت اللہ ہے، پڑھا جا رہا ہے قرآن، پڑھنے والا ہے آمنہ کا لال، کیا منظر ہوتا ہوگا؟ ایک منٹ کے لیے سوچو تو صحیح یار۔ میرا نبی قرآن پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، وہ کہتے ہیں شاعر ہے، نہیں مانا انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں جادوگر ہیں، شعر و شاعری کرتا رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَالشُّعَرَاءُ، کیسے ہے جی؟ یتبعون، پاگلو میرے نبی کو شاعر کہتے ہو؟ شاعروں کے پیچھے تو گمراہ لوگ چلتے ہیں، اور میرے نبی کے پیچھے تو ابو بکر و عمر جیسے لوگ چلتے ہیں، میرے نبی کو شاعر کہتے ہو؟ شاعر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ میرے نبی کو شاعر کہتے ہو؟ میرا نبی کہتا کم ہے، کر کے زیادہ دکھاتا ہے، میرے نبی کو شاعر کہتے ہو؟ واقعی میرے نبی کی سیرت کا یہ اہم پہلو ہے، میرے نبی نے جو کہا کر کے دکھا، زیادہ کر کے دکھا۔ امت کو کہا 5 وقت کی نمازیں پڑھا کرو، خود میرے نبی نے تہجد بھی پڑھ کے دکھا، کہے سے زیادہ کر کے دکھا۔
لوگوں سے کہا تمہارا سونا 7.5 تولے اور چاندی 52.5 تولے پہنچے نا تو 40واں حصہ رب کی راہ میں سال کے بعد نکالا کرو، اور خود سارے گھر کا مال اٹھا کے لٹا دیا، جو کہا ہے وہ کر کے۔ تم میرے نبی کو شاعر کہتے ہو، نہیں مانا انہوں نے، یہاں تک کہا تو مجنون ہے مجنون۔ ایک منٹ کے لیے تصور کرو ذرا، کن کو مجنون کہا جا رہا ہے؟ اور تھوڑے سے وہ میرے موائز ساتھی جو ہمارے جماعتی احباب ہیں اور لوگ تھوڑا سا تنگ کرتے ہیں تو وہ بددل ہو جاتے ہیں، جی سن وہابی آکھ دیں، جی سن آدھے نے منکر نے، جی گستاخ ہیں۔ اس سے نہ گھبرایا کرو، تمہیں آج تک کسی نے مجنون کہا ہے؟ کسی نے راہ چلتے تمہیں سڑک پہ کہا پاگل؟ مجھے تو کسی نے نہیں کہا کہ میں اپنی مسجد سے باہر نکلا ہوں، سڑک پہ آیا ہوں تو کسی نے مجھے دیکھ کے کہا پاگل ہے، مجھے تو کسی نے نہیں کہا۔ میں ساری کائنات کے عقل مند لوگوں کو اپنے نبی کی جوتی کے نیچے لگے ہوئے ذرے پر قربان کر دوں۔ میرے نبی سے بڑھ کر عقل مند کون ہے؟ میرے نبی سے بڑھ کے دانش مند کون ہے؟ میرے نبی کو مجنون کہا گیا۔ اس سے نہ گھبرایا کرو، فتوے لگتے ہیں جی، لوگ کیا کہتے ہیں جی، لوگوں نے تو امام الانبیاء کو کہا مجنون ہے۔ سورت قلم میں اللہ نے میرے نبی کو تسلی دی اور 2 قسمیں اٹھا کے تسلی دی، نون والقلم وما یسترون، مجھے قلم کی قسم ہے اور جو کچھ وہ لکھنے والے لکھتے ہیں نا، مجھے اس کی قسم ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، میرے پیغمبر میں 2 قسمیں اٹھا کے تجھے یقین دلاتا ہوں تو مجنون نہیں۔ حالت میں صحیح معنی ہی نہیں کیتا یار، ابھی تو میں نے صحیح معنی نہیں کی، پورا معنی میں نے نہیں کی۔ بے نعمت ربک کا یہ تو رہ گیا، وما انت بے نعمت ربک کا، رب نے مجنون ہونے کی تردید بھی کی، ساتھ دلیل بھی دی۔ میرے نبی تو مجنون نہیں ہے، مجنون نہیں ہے، اس کی دلیل یہ ہے ہم نے تجھے قرآن جیسی کتاب دی ہے، یہ قرآن ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں، یہ نبوت ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں، معراج کی سیر ہم مجنونوں کو کروایا کرتے ہیں، یہ معجزے ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں۔ میرے پیغمبر جو تجھ پر نعمتیں ہم نے کر رکھی ہیں نا، یہ اس بات پہ دلیل ہیں کہ تو مجنون ہو۔ انہوں نے کہا مجنون کہا، یہ بھی کم ہے۔ انہوں نے کہا انت کذاب، کس کو کہا گیا؟ بولتے کیوں نہیں؟ کس کو کہا جا رہا ہے کوئی میری حیثیت ان کے مقابلے میں؟ ہے کوئی قاری اشرف صاحب کی حیثیت؟ ہے کوئی مولانا کی حیثیت؟ ہمارے جیسے کروڑوں اربوں لوگ اکٹھے ہو جائیں تو میرے آقا کے پاؤں کے نیچے جو ریت کے ذرے لگتے ہیں اس کے کروڑویں حصے کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ہے کوئی حیثیت ہماری؟ تو آپ کو اگر لوگ فتوے لگاتے ہیں، گستاخ کہتے ہیں، بے ادب کہتے ہیں، تو منکر کہتے ہیں، آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے، نبی پاک کی سیرت کو دیکھنا چاہیے کہ مجھے تو آج تک کسی نے کذاب نہیں کہا۔ میں سڑک پہ جا رہا ہوں تو کسی نے کہا جھوٹے، مجھے تو کسی نے نہیں کہا، مجھے تو کسی نے پاگل نہیں کہا۔ اور آمنہ کے لال کو یہ سب کچھ کہا گیا۔ کسی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی کہتا رہے تو وہ بات سچی ہو جاتی، کسی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ توجہ اگر آپ کی ہے تو میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، یہ تسی چپ کر کے بہنا تے میں تقریر چھڑ کے نس جاؤں۔ مثال میں دوں گا، انشاءاللہ مسئلہ سارا حل ہو جائے گا۔ تم جتنے لوگ بیٹھے ہو، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہو؟ مانتے ہو؟
رسول اللہ مانتے ہو، کلمۃ اللہ مانتے ہو، صاحب شریعت نبی مانتے ہو، صاحب کتاب پیغمبر مانتے ہو، صاحب معجزات پیغمبر مانتے ہو، بغیر باپ کے پیدا ہوئے مانتے ہو، ماں کی گود میں بولے مانتے ہو، بولو مانتے ہو۔ عیسائی کہتے ہیں تم مسلمان حضرت عیسیٰ کے گستاخ ہو، تم حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے ہو، جاؤ مطمئن کرو نا، چلو کرو مطمئن۔ عیسائی کہتے ہیں تم مسلمان حضرت عیسیٰ کے بے ادب ہو، گستاخ ہو، تم حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے ہو، کرو مطمئن عیسائیوں کو۔ کسی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کہا ہم انہیں اللہ کا نبی مانتے ہیں، بے شک کہتے جاؤ، صاحب کتاب مانتے ہیں، صاحب معجزات مانتے ہیں، ماں کی گود میں بولے، معجزے اللہ نے انہیں عطا کیے، انجیل جیسی کتاب انہیں دی، آسمانوں پہ اللہ نے اٹھایا۔ عیسائی آکھدن اے مننا نہیں، اللہ دا پتر منو، بولو بولو، پھر صحیح کہتے ہیں؟ کسی کے کہنے سے کیا ہوتے ہیں؟ وہ تو عیسائی ہمیں کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں اللہ دا پتر منو، اللہ کا بیٹا مانو، یہ ہے ماننا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں بولے تھے، پہلا جملہ جو ان کی زبان مقدس سے نکلا تھا، قال انی عبد اللہ۔ کیا جملہ بولا تھا؟ قال انی آتانی الکتاب۔ قرآن بڑی عجیب کتاب ہے، اللہ سمجھ دے اس کی۔ وجعلنی نبیا، کبھی کبھی ماضی کا صیغہ بول دیتے ہیں، معنی مستقبل کا ہوتا ہے۔ جس چیز کا وقوع ضروری ہونا اس کو ماضی کے صیغے سے تعبیر کر دیتے ہیں، ماضی کا صیغہ تحقق کے لیے۔ چونکہ نبوت کا ملنا یقینی تھا، کتاب کا ملنا یقینی تھا، اس لیے ماضی کے صیغے سے تعبیر کیا۔ یہ میں نے نہیں اللہ نے مجھے نبوت دے دی ہے، اللہ نے مجھے کتاب دے دی ہے، یہ میں نہ نہیں، میں نہ ہوگا اللہ مجھے نبی بنائے گا، اللہ مجھے کتاب۔ آپ کہیں گے اس کی دلیل، میں کہوں گا اس کی دلیل حضرت عیسیٰ کا اگلا جملہ ہے، اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ، اس نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا ہے، مجھے زکوٰۃ دینے کا حکم دے دیا ہے۔ یہی میں نے ماں کی گود میں نماز پڑھنی ہے، ماں کی گود میں زکوٰۃ دینی ہے۔ اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ کا معنی ہوگا اس نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم بھی دینا ہے اور اس نے مجھے زکوٰۃ دینے کا حکم بھی دینا ہے۔ بات یار دور نکل جائے گی لیکن بات بڑی دلچسپ۔ دو حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے دو شبہ ہو سکتے تھے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لوگوں کے عقیدے کے بگڑنے کا کیا تھا؟ خطرہ تھا۔ پیدائش ایسی تھی اور واقعی بعد میں عیسائی گمراہ ہوئے، اسی پیدائش کو دیکھ کے گمراہ ہوئے۔ عیسائیوں کا جو وفد میرے نبی سے مناظرہ کرنے آیا تھا، نجران کا وفد، انہوں نے حضرت عیسیٰ کے الہ ہونے پر کیا دلیل دی تھی؟ ابن اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ اس لیے الہ ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ قرآن نے جواب میں کہا نہیں، وہ ابن اللہ نہیں ہیں۔ عیسائیوں کے پادری نے میرے نبی پر اعتراض کر دیا، اگر وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو ان کے باپ کا نام بتاؤ۔ کیوں بھائی؟ دلیل تے بڑی ڈاڈھی سی، وہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ ان کا باپ نہیں ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ اس نے یہی دلیل پیش کی، اگر حضرت عیسیٰ الہ نہیں، ابن اللہ نہیں، ان کے باپ کا نام بتاؤ، نام بتاؤ۔ سورۃ آل عمران میں اللہ نے عیسائیوں کے دانت کھٹے کر کے رکھ دیے۔ اللہ نے کہا اگر باپ کا نہ ہونا الہ ہونے کی دلیل ہے، عیسیٰ کا تو صرف باپ کوئی نہیں تھا، آدم دی تے ماں بھی کوئی نہیں سی۔
اللہ نے دانت کھٹے کر دیے عیسائیوں. ان کی تو ماں بھی نہیں تھی, تو پہلے ان کو الہ مانو نا, اگر الہ ہونے کی یہی دلیل ہے. حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے ایک خطرہ تھا عقیدے کے بگڑنے کا, شرک کے پھیلنے کا. دوسرا خطرہ تھا ماں پر الزام لگنے کا کہ شادی ان کی نہیں ہوئی, یہ بچہ کہاں سے آ گیا. دو باتیں تھیں, ایک توحید مجروح ہو رہی تھی, عقیدے کے بگڑنے کا کیا تھا, میری بات ذرا غور سے سننی, آپ کو بڑا لطف آئے گا. عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ تھا. دوسرا تھا ان کی والدہ پہ الزام لگ رہا تھا, کہاں سے لائیو, ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیہ, تیرا باپ ایسا نہیں, تیری ماں ایسی نہیں, تیرا بھائی ایسا نہیں, تو نبوت کے خاندان کی لڑکی کہاں سے لائیو. ماں کے دامن پر داغ لگ رہا تھا, داغ لگ رہا تھا. حضرت عیسیٰ کو ماں کی گود میں رب نے بلوایا, پہلے عقیدے کی اصلاح کروائی, بعد میں ماں کی پاک دامنی. پیغمبر مصطفیٰ, بعد میں انہوں نے گرمی چ بڑے بیٹھے, میرے ہی سن لیں تے بڑی گل ہے, تے میرے نال ہی بول دے رہن تے بڑی گل. کیوں بھائی, ماں کا دامن داغدار ہو رہا ہے, کتنی نازک بات ہے. ماں پہ الزام لگ گیا ہے, کتنی نازک بات ہے, لیکن عقیدے کی اصلاح کتنی ضروری ہے. ماں کی پاک دامنی کا اعلان پیچھے کر دیا, عقیدے کی اصلاح پہلے کی. ماں کی گود میں بولے, قال انی عبد اللہ, میری پیدائش سے کسی مغالطے میں نہ رہنا. انی ان اللہ, انی ابن اللہ, نہ انی نور من نور اللہ. فرمایا نہ میں اللہ, نہ میں ابن اللہ, نہ میں نور من نور اللہ, انی عبد اللہ. میں کون ہوں. کسی موقع پہ پھر میں آیا نا تو میں اس پر تفصیلی گفتگو کروں گا. یہ جو خطیب حضرات بیٹھے ہیں ان کے لیے ابھی اشارہ کر دیتا ہوں, جہاں بھی عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ پیدا ہوا, اللہ نے نبی کی ابدیت کو ذکر کی. میرے نبی کے اس وجود مقدس کو جسد مارو زمین کی پستیوں سے اٹھایا, آسمانوں تک پہنچایا, سدرۃ المنتہا سے اونچے چلے گئے. لوگوں کے عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ تھا, پھر عقیدے بگڑے, لوگوں نے کہا بشر ہو کے عرشاں تے. عقیدے بگڑے تھے نا اس معراج والے واقعہ سے کہ یہ بشر نہیں ہے, کچھ اور ہیں. تو اللہ نے جب اس واقعہ کو بیان کیا تو کیا کہ سبحان الذی اسریٰ برسولہ, سبحان الذی اسریٰ بنبیہ نہیں کہا, نہ رسول کا نہ نبی کا صفت ذکر ہی نہیں کی. اللہ نے کہا سبحان الذی اسریٰ, تاکہ لوگوں کے عقیدے خراب ہو. میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ مجھے کتاب دے گا, اللہ میرے سر پہ نبوت کا تاج, میں نے نبی بننا ہے. یہ بات آپ نے غور سے سننی ہے, کسی خطیب سے آپ نے نہیں سنی, شاید کسی عالم نے بھی بیان نہ کی, شاید کوئی تکبر نہیں ہے, شاید ہو سکتا ہے کسی نے بیان بھی کی. ماں کی پاک دامنی کا کرنا تھا اعلان کہ میری ماں کا کوئی قصور نہیں, تو شروع کیا کر دیا, اللہ مجھے کتاب دے گا, اللہ مجھے نبی بنائے گا. آپ نے صفائی تو ماں کی دینی تھی, یہ آپ نے کیا شروع کر دیا. حضرت عیسیٰ کہتی ہیں اسی میں میری ماں کی پاک دامنی کا اعلان ہے, اسی میں میرے ماں کی پاک دامنی کا اعلان ہے. اللہ نے میرے سر پہ نبوت کا تاج رکھنا ہے, مجھے نبی بنانا ہے, اور جو نبی ہوتا ہے اس کا حسب بھی اعلیٰ ہوتا ہے, اس کا نسب بھی اعلیٰ ہوتا ہے. نبی کا تم, اگر میری ماں غلط ہوتی اللہ مجھے نبی بناتا, اگر میری پیدائش غلط ہوتی تو اللہ مجھے نبی بناتا. ان الزامات سے نہ ڈرا کرو, گھبرایا نہ کرو.
گستاخ ہیں جی، بے ادب ہیں جی، اس کسی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک قبرستان نہیں جان دیں جی، مر گیا مردود ہو، ان کا کیا ہے جی؟ ان الزامات سے نہ گھبرائے، یہ پرانی عادت ہے۔ حق کا راستہ جب روکتے ہیں، قرآن کی آواز جب لگتی ہے تو مخالفین طرح طرح کے تانے، باتیں، الزام وہ وقت کے داعی پر لگاتے ہیں، اور جو اللہ کا داعی ہوتا ہے وہ استقامت کا پہاڑ بن کے اللہ کی توحید کو بیان کرتا رہے۔ شروع میں نے یہاں سے کیا، جو مسئلہ میرا نبی منوانا چاہتا ہے وہ میٹھا اتنا ہے، آیا ذہن میں کہ نہیں؟ جنہوں نے مان لیا ان کے لیے میٹھا بڑا ہے، اور جنہیں سمجھ نہیں آئی ان کے لیے کڑوا بڑا ہے۔ انہوں نے سن کے کہا انت کذاب، انت مجنون، انت شاعر، اساطیر الاولین ہے، پہلے لوگوں کی کہانیاں سناتا رہتا ہے، فلاں لوہار سے پڑھ کے آتا ہے۔ مکے میں ایک لوہار رہتا تھا، روم کا تھا، روم کا، نبی پاک اس کے پاس جا کے کبھی کبھی بیٹھ جاتے تھے، تو مشرکین مکہ کہتے تھے چھوڑو جی، اس لوہار کو پڑھ کے آندا تے سن آ کے سنا دیندا اس لوہار سے۔ اللہ نے فرمایا پاگلو، وہ جو لوہار ہے اس کی زبان عجمی ہے، قرآن عربی ہے، تو اتنا خیال نہیں آندا الزام لانے کہ وہ تو عربی نہیں ہے، اس نے اتنی خوبصورت عربی جو قرآن کی عربی ہے، اس طرح عربی اس نے کس طرح بنا لی؟ تو طرح طرح کے الزام لگائے۔ میرے نبی منوانا کیا چاہتے ہیں؟ میں ایسے لوگوں میں ہوں کہ علماء کی تقریریں سنتے رہتے ہیں، میں نئے لوگوں میں نہیں ہوں کہ میں نورانی قیدے تو شروع کروں، الے با تا تو شروع کروں۔ آپ تقریریں سنتے رہتے ہیں، بس میرے ساتھ ساتھ چلتے جائیں، سفر آسان ہو جائے گا۔ مشرکین مکہ اللہ کی ذات کو، مشرکین مکہ اللہ کی صفتیں مانتے، وہ کہتے تھے خالق کون ہے؟ رازق کون؟ خدا گواہ ہے۔ آج جب میں کئی سٹیجوں پر کچھ خطباء کی، مقررین کی، بیان کرنے والوں کی، ذاکروں کی تقریریں سنتا ہوں، میرے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی جب وہ بیان کرتے ہیں روزی دینے والا عالی ہے، تو مجھے خیال آتا ہے یا اللہ، سورت یونس کی آیت نمبر 31 میں تو نے بیان کیا کہ مشرکین مکہ کہتے تھے ہمیں روزی دینے والا کون ہے؟ کل اللہ ابو جال کو کہے گا چل بھائی جہنم وچ، اور ان کو کہے گا جنت حسین دی ہے، چلو تم جنت میں جاؤ۔ خدا دی قسم ابو جال کھلو جانا، وہ سگنا مولا انصاف نہیں، میں رازق تجھے مانوں، میں جہنم میں، یہ رازق حضرت علی کو مانے، یہ جنت میں، نا مولا، یا تے من انہاں دے نال بھیج یا انہاں نو میرے نال رلا۔ حد نہیں ہو گئی شرک کی؟ ابو جال کا یہ شرک نہیں تھا، جو مقدر میں نہیں وہ حسین سے مانگ، انا للہ، جو مقدر میں نہیں، جو رب نے تقدیر میں نہیں نہ لکھا وہ مانگ۔ اور میرے آقا نے کہا، آمنہ کے لال نے کہا، ہمارے پیارے پیغمبر نے کہا، تم میں سے ایک ایک لِیَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا۔ میں ترجمہ کرنا کہ تسی کرنا؟ بولو، تسی کرنا۔
تم کرو گے، میں نہیں کروں گا، مشکل لفظوں کا میں کروں گا۔ چاہیے کہ مانگے، یسأل کا کیا میں نے سوال کرے، مانگے، احدکم تم میں سے ایک بندہ سوال کرے، مانگے، ربہ شاباش شاباش، اپنے رب سے حاجتہ کلہا۔ تمہارے نبی نے یہ نتھی ہوئی توحید تمہیں سکھائی، تمہارے نبی نے یہ نہیں کہا مجھ سے مانگو، نا، تمہارے نبی نے کہا تم میں سے ایک مانگے اپنے رب سے حاجتہ کلہا۔ حاجتہ کلہا کا معنی کرو، زور سے معنی کرو۔ تمام آ جائے۔ اور دیکھو گل سنو بھیرے والے ہو، جب دھرتی پہ توحید بیان ہوتی ہے نا، اللہ فرشتوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کے فخر محسوس کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری وحدانیت کا ذکر ہو رہا ہے، میری توحید بیان ہو رہی ہے۔ کہاں ہوتی ہے توحید بیان؟ کون کرتا ہے توحید بیان؟ فلموں میں شرک، تھیٹروں میں شرک، ڈراموں میں شرک، ٹرک کے ماتھے پہ شرکیہ جملہ، اندر شیر شرکیہ، بازار میں جو مانگ رہا ہے فقیر، اور توحید کی آواز ورلی ورلی، کدائیں کدائیں، وہ جب لگتی ہے اللہ فرشتوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کے فخر محسوس کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ متھے تے مچڑ نہ پایا کرو جب توحید بیان ہو نا، اس طرح نہ دیکھا کرو غصے نال۔ یہ قرآن نے کافروں کی علامت بتائی، جب اکیلے اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے چہرے بدل جاتے ہیں۔ اور مومن لوگ کون ہوتے ہیں؟ جب اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہوتا ہے ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ خوش ہوا کرو، خوش، ذرا خوشی سے میرے ساتھ بولو، چاہیے کہ مانگے تم میں سے ایک ربہ حاجتہ کلہا، حاجتہ کلہا۔ آگے سنو تمہارے نبی نے کتنی نتھی ہوئی توحید تمہیں سمجھائی، حتیٰ شسع نالہ اذا انقطع، یہاں تک کہ تیری جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی رب سے مانگا کر۔ حتیٰ شسع نالہ اذا انقطع۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، چودھری لوگ، سردار لوگ، ٹرانسپورٹر بڑے بڑے اور بڑے بڑے ذمہ دار، 400 مربے کے مالک، 300 مربے کے مالک، فیکٹریاں، ملیں، کاریں، لینڈ کروزر، بہت اونچے لوگ ہیں۔ کوئی بندہ انہاں کول جائے آکھے ایک پائیا چینی چاہی دیے تے میں تیرے کو لین واسطے آیا ایک پاؤ چینی، خدا دی قسمیں او غصے چ لال پیلا ہو جائے گا۔ ایک پاؤ چینی واسطے میرے کول ایک پاؤ چینی مانگ رہے ہیں، وڈے بندے کول چھوٹی شے منگو وہ ناراض ہوتا ہے، اور وہ اللہ اکبر کہتا ہے چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو مجھ ہی سے مانگا کرو۔ حتیٰ شسع نالہ اذا انقطع، یہاں تک کہ تیری جوتی کا تسمہ ٹوٹے تو وہ بھی رب سے مانگ۔ آگے سنو تمہارے نبی نے کیا فرمایا، فَإِنَّهُ إِن لَمْ يُيَسِّرْهُ لَمْ يَتَيَسَّرْ، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر اللہ تجھے جوتی کا تسمہ نہ دینا چاہے تو پوری کائنات مل کر بھی تجھے جوتی کا تسمہ نہیں دے سکتے۔ نبی نے تو یہ سکھایا ہے کہ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا، سوال کرنا ہے تو اللہ سے کرنا، اسی سے کرنا ہے جو مالک ہے، اسی سے کرنا ہے جو قادر ہے، اسی سے کرنا ہے جو قدیر ہے۔ تو مشرکین مکہ اللہ کی صفتوں کے کیا تھے؟ بولو زور سے بولو۔ وہ کیا کہتے تھے؟ خالق، مالک، رازق، محیی، ممیت، مدبر کون ہے؟ بارش برسانے والا کون ہے؟ زمین و آسمان کو بنانے والا کون ہے؟ مانتے تھے۔
اللہ کے نام کے حصے بھی نکالتے ہیں اپنی پیداوار میں، اپنے جانوروں میں. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ. یہ حصہ کس کے نام کا ہے؟ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا. اور یہ دوسرا حصہ کس کا ہے؟ یہ قرآن نے بیان کیا، سورۃ انعام میں بیان کیا. اللہ کے نام کے حصے نکالتے ہیں، بیت اللہ کا حج کرتے ہیں، بیت اللہ کے متولی ہیں، حاجیوں کو ستو پلاتے ہیں، بیت اللہ کو تعمیر کیا ہے. تو اسی حیران نہیں ہو؟ ایک بندہ مسجد بنائے تھے، وہ کتنا اجر ہے، اور جنہوں نے بیت اللہ بنائے کہ 8.5 نہیں بنایا، چندے کا اعلان کیا تو کہنے لگے حلال دی کمائی چو دیوے آئے، حرام دی کمائی اساں بیت اللہ تے کس سے ڈر رہے ہیں؟ تقوی دیکھو، تقوی مشرکین مکہ کا تقوی دیکھو. حرام کی کمائی ہم نہیں لگانا چاہتے. اختلاف کس مسئلے میں ہے؟ اختلاف اس مسئلے میں ہے کہ میرے نبی منوانا چاہتے ہیں اس کائنات کا الہ صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ بننے کے لائق نہیں. پہلے دن میرے نبی نے یہ پیغام دیا، قولوا لا الہ، قولوا لا الہ الا اللہ. اللہ صرف یہ نہیں منوانا چاہتے کہ میں الہ ہوں. اگر صرف یہ منوانا ہوتا نا، پھر کلمہ یوں ہوتا اللہ الہ. پھر کلمہ کیا ہوتا؟ اللہ الہ، اللہ الہ ہے. پھر کلمہ یوں ہونا چاہیے تھا. لیکن اللہ صرف یہ نہیں منوانا چاہتا کہ میں الہ ہوں. بھیرے کے لوگ کتنی میری بات کو سمجھ پائیں گے، ان کی سبحان اللہ بتائے گی. بندیالوی کہتا ہے الا اللہ بعد میں، پہلے کیا ہے؟ شاباش شاباش. الا اللہ بعد میں، پہلے کیا ہے؟ لا الہ. کوئی الہ نہیں، کوئی نبی، ولی، پیر، فقیر، شجر، حجر، قبر، زندہ، مردہ، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، پانی، آگ، کوئی جانور، کوئی بھی الہ نہیں الا اللہ. پہلے کیا ہے؟ شاباش شاباش. یہاں جو نوجوان بیٹھے ہو، کالا یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے، تم جگہ جگہ نہیں کہتے ہو اے جی تقریر منفی نہیں ہونی چاہیے، مثبت ہونی چاہیے، منفی نہیں ہونی. اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں، کسی کے مسلک کو چھوڑو، منفی نہیں. میں نے کہا میری مجبوری ویکھ، میرا تک کلمہ ہی نفی تو شروع ہو گئے. کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ لا کا کیا نہیں، کوئی الہ نہیں. جس برتن میں دودھ ڈالنا ہو نا، ساڑیاں ماما بھیڑاں دھیاں اس برتن نو مانجتی ہیں نا، صفائی کرتی ہیں، کوئی داغ، کوئی دھبا، کوئی گند نہ رہ جائے. جب برتن صاف ہو گیا، اس میں پاکیزہ دودھ آیا، اللہ کہتی ہیں میں نے تیرے دل والے برتن میں توحید والا شربت ڈالنا ہے، پہلے ذرا مانجا لا الہ. نکال غیر اللہ کی معبودیت کو، نکال غیر اللہ کی الوہیت کو، نکال غیر اللہ کی ربوبیت کو. جو امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں نکال دے، جو غائبانہ خوف دلوں میں رکھا ہوا ہے نکال. جب برتن صاف ہو جائے دل والا، اب اس میں نے توحید والا شربت ڈالا الا اللہ.
الا اللہ، پہلے کیا ہے؟ لا الہ۔ میں الہ کا جو مفہوم ہے نا، اسے میں اگلے درس کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ یہ وسیع ہے ذرا، میں 15 منٹ میں 10 منٹ میں گل بنے گی نہیں، اسے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ میں آؤں گا انشاءاللہ، نہیں ٹھہرے، میں انشاءاللہ تھوڑا سا کر دیتا ہوں۔ الہ کون ہوتا ہے، الہ کی صفتیں کیا ہوتی ہیں، یہ ایک بڑا وسیع مضمون ہے۔ میں دوسرے درس میں آؤں گا، آپ سے وعدہ رہا، آپ میرے لیے دعا کر دیں، آپ کو بھی اللہ زندہ رکھے، مجھے بھی اللہ صحت کے ساتھ زندہ رکھے۔ میں آج بالکل بڑے وثوق سے، ذمہ داری سے میں کہوں گا کیا اختلاف ہے میرے نبی کے درمیان اور مشرکین مکہ کے درمیان۔ میں اپنی زبان میں اسے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی منوانا چاہتے تھے، مصائب میں، مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، حاجات میں، تخت پر، تختے پر، پیٹ بھر کے کھاؤ تب، بھوکے ہو وہ تب، خوشحال ہو وہ تب، بدحال ہو وہ تب، بیمار ہو وہ تب، صحت پاؤ تب، ہر حالت میں غائبانہ مدد کے لیے پکارو تو صرف کس کو پکارو؟ یہ میرے نبی منوانا چاہتے تھے۔ قال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے ادعونی، مجھے پکارو، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکاروں کو قبول کرتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکاروں کا جواب دیا کرتا ہوں۔ یہ میرے آقا منوانا چاہتے تھے، خالص پکار کرو تو کس کی؟ فَادْعُوا اللَّهَ، سورۃ المومن 24واں پارہ، فَادْعُوا اللَّهَ، پس پکارو کس کو؟ مخلصین، اللہ کو خالص کر کے پکارو، اس طرح خالص پکارو جس طرح جانور کے پیٹ میں سے میں نے تیرے برتن میں خالص دودھ ڈالا ہے، لبنن خالصا، لبنن خالصا، فَادْعُوا اللَّهَ مخلصین، میں نے اس دودھ میں گوبر کی گندگی نہیں آنے دی۔ تیری طبیعت بڑی نازک ہے، تو گھن کرے گا، میں نے اس دودھ میں خون کا قطرہ نہیں آنے دیا۔ تیری طبیعت بڑی نازک ہے، جس طرح میں نے شفاف دودھ میں گوبر کی پلیدی شامل نہیں ہونے دی، تو بھی میری عبادت میں شرک والی پلیدی کو شامل نہ کیا کر۔ میں نے تجھے دودھ خالص دیا ہے، تو میری عبادت، میری پکار خالص کی۔ قرآن میں جتنے نبیوں کی پکاریں ہیں آپ پڑھتے رہتے ہیں، اللہ آپ کو قرآن کے قریب لائے۔ اگر آپ قرآن پڑھنے لگ جائیں نا، سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ ہر نبی نے حاجت میں، مشکل میں گھر کر کس کو پکارا تھا؟ اللہ کو۔ یہی میرے نبی منوانا چاہتے ہیں۔ غائبانہ حاجات میں، غائبانہ کا کیا مطلب ہے؟ غائبانہ کا لفظ جو میں بول رہا ہوں اس کا کیا مطلب ہے؟ غائبانہ کا مطلب یہ ہے جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور بغیر وائرلیس کے، ٹیلی فون کے، شعاؤں کے، تاروں کے، اسباب کے، وسائل کے بغیر وہ میری پکار کو سنتا ہے۔ یہ غائبانہ پکار، یہ غائبانہ پکار، یہ عبادت ہے۔ یہ پکار کیا ہے؟ عبادت ہے۔ غائبانہ پکار عبادت ہے۔ جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا، وہ مجھے اسباب کے تحت ہو کوئی عرض نہیں۔ میرے مرشد، میرے پیر صاحب کراچی میں بیٹھے، میں نے پیر صاحب کا نمبر ملایا، نمبر ملا کے میں نے پیر صاحب سے کہا مرشد میں بیمار ہوں، میرے لیے دعا کرو۔ جائز کہ ناجائز؟ جائز۔ کس کے ذریعے ہوا ہے؟ اسباب کے ذریعے، اسباب کے ذریعے۔ اب اسباب کوئی نہیں، میں نے بھیرے میں بیٹھ کے کہا پیر جی میرے واسطے دعا کرو، میں بیمار ہوں۔
میرا عقیدہ یہ ہے کہ پیر صاحب بغیر وسائل اسباب فون کے میری پکار کو یہاں سے سنتے ہیں، یہ جائز کہ ناجائز؟ جائز۔ تسی مردیاں دی گل کر دیو، اتنے زندیاں دی، یہاں پہ زندے کی بات بھی ہو گئی جناب کہ زندہ ہے پیر، کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں بغیر وسائل کے، وہ میری پکار کو نبی پاک منوانا چاہتے ہیں۔ غائبانہ پکارنا ہے تو وہ کس کو پکارنا ہے؟ اللہ کو۔ اور مشرکین مکہ کہتے تھے پکارو تو اللہ کو، پکارو تو اللہ کو، لیکن کوٹھے تے چڑھنا ہوئے تو پوڑی دی ضرورت۔ یہ مشرکین مکہ کا نظریہ کہاں بیان ہوا؟ سورۃ یونس میں آیت نمبر 18، آیت نمبر 18، جاؤ گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھو۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اللہ کے سوا ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں جو ان کو نقصان بھی نہیں دے سکتے، نفع بھی نہیں دے سکتے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں ہَؤُلَائِ، یہ جن کے سجدے ہم کر رہے ہیں، نظریں دے رہے ہیں، پکار کر رہے ہیں، یہ شفعاؤنا، یہ ہمارے سفارشی ہیں عند اللہ۔ جاؤ سورۃ یونس کی آیت نمبر 18 نکالو، سورۃ زمر 23واں پارہ آیت نمبر 2، اس کو اٹھاؤ، کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ۔ اس کا ترجمہ میں نے آپ سے کروانا، تیار ہو؟ اپنے تے اعتماد کرو یار، اعتماد کرو اپنے تے، تیار ہو؟ آپ خود کریں گے تو مزہ آئے گا۔ وہ کہتے ہیں ہم ان کی پوجا پاٹ یعنی سجدے، نظریں، نیازیں، پکاریں اس لیے کرتے ہیں لے یقربو، یقربو، ذرا یقربو دا معنی کرو، کرو معنی، میں نہیں معنی کرتا، کہ وہ ہمیں قریب کر دیتے ہیں، لے یقربونا، وہ ہمیں قریب کر دیتے ہیں الی اللہ۔ یہ مشرکین مکہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ویسے بظاہر دلیل بڑی مضبوط ہے کہ کوٹھے تے چڑھنا ہوئے تے بغیر پوڑی دے بندہ نہیں چڑھ، بظاہر اپیل کرتی ہے، عام بندے کو نا اپیل کرتی ہے کہ کوٹھے تے چڑھنا ہوئے تے پوڑی تو بغیر تے نہیں نا، تو رب کے پاس پہنچنا ہے تے بغیر بزرگاں دے تے نہیں نا، تو پھر بزرگوں کا واسطہ وہ سیڑھی ہونی چاہیے نا۔ میں نے کہا چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ چھت ہے وہاں، میں ہوں یہاں، 15 فٹ، 12 فٹ، 18 فٹ، میں نے یہاں سے جانا ہے وہاں، بغیر سیڑھی کے نہیں جا سکتا۔ اور جس رب سے میرا معاملہ ہے، مولا تو کہاں ہے؟ فرمایا انی قریب، پڑھو تو صحیح یار، انی قریب، میں قریب ہوں۔ مولا یہ مائک میرے قریب ہے، یہ موبائل میرے قریب ہے، یہ تار میرے قریب ہے، یہ صوفہ میرے قریب ہے، مولا نا میرے قریب ہے، تو کتنا قریب ہے؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیری شارک اتنی قریب نہیں جتنا میں تیرے قریب ہوں۔ ہون 10 پوڑی کتھے رکھنی ہے؟ 10 یہاں رکھنی، وہ تو یہاں ہے۔ کوٹھے پہ چڑھنے کے لیے تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے کہ کوٹھا دور ہے، اور وہ کہاں ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل جب بندہ مرتا ہے اللہ کہتے ہیں اس کے رشتہ داروں سے ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اس کا ماں باپ بیٹے بیوی جو کھڑے ہوتے ہیں نا، ہم ان کے قریب ہوتے ہیں زیادہ۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، کلا اذا بلغت الحلقوم
حلقوم کسے کہتے ہیں؟ پاؤں سے نکالنی شروع کی، پاؤں سے پنڈلیوں سے پٹ پیٹ سینہ نکالتے آئے، جب یہاں آئی نا آخری گرگرہ ہے، اللہ کہتے ہیں ٹھہر جا، کلا اذا بلغت الحلقوم، یہاں جب روح آئی اٹکی، اللہ نے کہا ٹھہر جا، میں ذرا دنیا دے مشکل کشاماں نو ویکھنا چاہنا کہ میں روح کو نکالنے لگا ہوں، کسی میں ہمت ہے تو واپس لوٹا کے دکھا، تو رب تو ہر بندے کے قریب ہے، پھر ہر ایک کی سنتا ہے، اپنوں کی بھی سنتا ہے، پرایوں کی بھی سنتا ہے، انسانوں کی بھی سنتا ہے، جانوروں کی بھی سنتا ہے۔ وہ حدیث میں نہیں آتا کہ حضرت ایک نبی باہر کھلے میدان میں گئے بارش کی دعا مانگنے کے لیے، اپنے ساتھیوں کو بھی ساتھ لے کے گئے، اور گرمی کا موسم اور دوپہر اور پسینے میں شرابور، جب میدان میں پہنچے تو اللہ کے پیغمبر نے کہا چلو بھائی چلو، کوئی دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ساتھیوں نے کہا حضرت گھر سے نکالا، سفر کرایا، میدان میں پہنچے، بن دعا مانگے، بغیر دعا مانگے واپسی کا آرڈر ہو گیا ہے، کیوں؟ اللہ کے پیغمبر نے کہا میں اس میدان میں پہنچا، رب نے مجھے ایک چیمٹی دکھائی، چیمٹی سمجھتے ہو؟ ساڈے میاں علی دی بولی چاہتے ہیں کیڑی کیا ہے؟ ذرہ بمقدار، اللہ کا پیغمبر کہتا ہے میرے نبی نے نقل کیا، اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں میں نے ایک چیمٹی کو دیکھا، رب نے مجھے دکھایا، وہ ننھے ہاتھ اٹھا کے رب سے بارش کی دعا مانگ رہی تھی، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر واپس پلٹ جا، ہم نے چیمٹی کی دعا سن کے بارش برسانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ انسانوں کی بھی سنتا ہے، حیوانوں کی بھی سنتا ہے، یہ تمہیں غلط پٹی پڑھائی گئی ہے، میری نہیں سنتا، یہ تجھے غلط پٹی کسی نے پڑھائی دی ہے، میری نہیں سنتا، انہاں دی نہیں موڑدا، میری نہیں سنتا۔ یہ جو میں تو بڑی سادہ سی باتیں کرتا ہوں، کوئی علمی گفتگو نہیں کرتا، یہ جب رکوع سے آپ اٹھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ شاباش، دیوبندی بریلوی اہل حدیث ہو کیا کہتے ہیں؟ سامع اللہ لمن حمدہ، اس کا معنی ہے اللہ نے نہیں سنی، اللہ نے نہیں سنی۔ سامع اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ نے سن لی اس بندے کی بات جس نے اس کی حمد و تعظیم کی۔ یہ رکوع میں جو تعظیم کرتے ہو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ زور سے پڑھتے ہو نا؟ رکوع میں زور سے پڑھتے ہو، ساتھ والا سنتا ہے، اٹھ کے کیا کہتا ہے؟ سامع اللہ، باہر نکل کے کیا کہتا ہے؟ میری نہیں سنتا۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں کہتا ہے سامع اللہ لمن حمدہ، سن لی اللہ نے بات اس بندے کی جس نے اس کی حمد و ثنا کی۔ انشاءاللہ پھر آئیں گے مسئلہ الہ آپ کو سنانا ہے، انشاءاللہ الہ کون ہوتا ہے اس پر گفتگو کریں گے۔ آج اتنا ہی، اللہ اسی کو مؤثر فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔